نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمون صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم سورة قصص کی آیت نمبر 76 تا 78۔ سورت کی ابتدا میں مسلمانوں کو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سنایا۔ بنی اسرائیل اس وقت بے بس تھے تو اللہ تبارک و تعالی نے کس طرح ان کو فرعونیوں کے چنگل سے چھڑایا، اور اس طرح مظلوم مسلمانوں کو بھی ظالم کافروں سے چھڑایا جائے گا۔ سورۃ القصص کا نزول ایسے وقت میں ہو رہا تھا جب مکہ میں کمزور مسلمان ظلم کی چکی میں پس رہے تھے اور مکہ کے مالدار اپنی دولت پر اترا رہے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے ایسے حالات میں ان کو قارون کا قصہ سنایا اور نادار اور کمزور مسلمانوں کو بتا دیا کہ چند روز صبر کر لو، صفحہ پلٹنے والا ہے اور کامیابی تمہارے قریب ہے۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا آدمی تھا، بلکہ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کا صرف قومی بھائی نہیں تھا بلکہ چچا زاد بھائی بھی تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے اسے بہت زیادہ مال و دولت عطا کر رکھا تھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بظاہر تصدیق بھی کرتا تھا، مگر وہ فرعون کے ساتھ رابطہ زیادہ رکھتا تھا، بلکہ فرعون کا ایجنٹ بنا ہوا تھا۔ ظالم حکومتیں ہمیشہ قوم کا خون چوسنے کے لیے کسی نہ کسی کو اپنا اعلی کار بنایا کرتی ہیں، تو قارون بھی اسی طرح کا ایک کارندہ تھا فرعون کا، اور انہی تعلقات سے فائدہ اٹھاتے ہوئے قارون نے خوب دولت سمیٹ رکھی تھی۔ فرعون بڑے بڑے ٹھیکے قارون کے حوالے کیا کرتا تھا، اور پھر قارون معمولی اجرت پر اسرائیلیوں سے کام لیا کرتا تھا۔ فرعون جو اپنے لشکروں سمیت غرق ہوا اور بنی اسرائیل کو فرعونیوں سے نجات ملی، تو قارون بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ہی تھا، تورات بھی پڑھا کرتا تھا، بظاہر حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھنے کا دعوے دار بھی تھا، مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت کی وجہ سے اور ان کی قیادت کی وجہ سے ان سے حسد کرتا تھا۔ وہ کہا کرتا تھا کہ حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام یہ تو دونوں اللہ کے نبی بن گئے، دنیا کی قیادت بھی ان کے ہاتھ میں ہے اور آخرت کی کامیابی بھی انہی کے ہاتھوں میں، مگر میرے پاس اتنا مال و دولت ہے، اس کے باوجود میری اتنی قدر و منزلت نہیں ہے جتنی حضرت موسیٰ و ہارون علیہ السلام کی ہے۔ اس کے دل میں ایک طرف تو یہ حسد پیدا ہوا اور دوسری طرف اللہ رب العزت کا حکم آ گیا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ حکم سنایا کہ جو مال اللہ نے عطا کیا ہے تمہیں، اس میں سے چوتھائی حصہ زکوٰۃ ادا کرو۔ اس بات پر قارون اور بھی جل بھن گیا۔
اور وہ کہنے لگا کہ یہ دولت مجھے کسی نے دی نہیں ہے، میں نے اپنے علم و ہنر کی وجہ سے حاصل کی ہے، یہ تو میرے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے۔ اب زکوٰۃ کے نام پر آپ میرا مال مجھ سے سمیٹنا چاہتے ہیں۔ اس کے اندر حسد بھرا ہوا تھا اور تکبر سے پہلے بھی وہ بھرا ہوا تھا، مگر اب جب دیکھا کہ مال میں کمی آئے گی، زکوٰۃ کے طور پر کچھ مال دینا پڑے گا، تو مزید اس کے اندر غصہ بھی بھر گیا اور اس نے زکوٰۃ دینے سے صاف انکار کر دیا اور کہہ دیا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احکام کی پابندی ہم نہیں کر سکتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی کچھ ایسی ہی صورتحال پیش آئی تھی۔ مکہ مکرمہ میں ابو جہل بہت بڑا سردار تھا، ابو لہب جیسی بڑی شخصیت وہاں پر موجود تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت پر وہ سارے سیخ پا ہو گئے اور وہ کہنے لگے کہ نبوت ان کو مل گئی تو ہمارے پاس پھر کیا بچا، جبکہ سردار تو ہم ہیں، نام تو ہمارا ہے۔ بنو ہاشم پہلے ہی عزتیں حاصل کر چکے ہیں، حاجیوں کی خدمت کرتے ہیں، اب پھر نبوت بھی اسی خاندان میں چلی گئی تو ہماری سرداری کہاں گئی؟ چنانچہ اس وجہ سے ان کے اندر حسد پیدا ہوا۔ غرور اور تکبر تو مال کی وجہ سے پہلے ہی ان کے اندر پایا جاتا تھا، تو انہوں نے غرور اور حسد کی وجہ سے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا۔ اسی طرح قارون بھی انکار کرتے ہوئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت پہ اتر آیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف الزام تراشی بھی کرنے لگا۔ فرمایا فبغى علیہم، اس طرح اس نے اسرائیلیوں کے خلاف سرکشی کی۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی دولت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہ دولت مند کتنا تھا۔ فرمایا وَآتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوزِ، ہم نے اسے خزانوں میں سے اس قدر عطا کیا تھا کہ مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ ایک طاقتور جماعت اس کی چابیاں اٹھانے سے بوجھل ہو جاتی تھی۔ یعنی اس کے پاس جو خزانہ تھا اور اس کے خزانوں کی جو الماریاں تھیں، تجوریاں تھیں، صندوق تھے، ان کی چابیاں اتنی زیادہ تھی کہ بہت سارے لوگ مل کر مشکل سے ان چابیوں کو اٹھاتے تھے۔ اب اگر دیکھا جائے، اگر وہ 10 افراد بھی ہوں چابیاں اٹھانے والے اور ایک بندہ 500 چابیاں اٹھائے تو پھر خزانوں اور صندوقوں اور تجوریوں کی تعداد 5000 بنتی ہے۔ اب ان میں نقدی کتنی ہوگی، اس میں دینار کتنے ہوں گے، اس میں دراہم کتنے ہوں گے، سونا چاندی کتنا ہوگا؟ تو اتنے زیادہ مال کا مالک تھا قارون۔ اس زمانے میں اتنا زیادہ مالدار ہر شخص تو نہیں ہوتا تھا، کوئی ہزاروں میں ایک ہی ہوا کرتا تھا، مگر آج کے اس دور میں قارون جیسے بہت سارے دولت مند موجود ہیں۔ تو قارون کے چال چلن اور اس کے حسد، غرور اور تکبر کو دیکھ کر اذ قال له قومه، اس کی اپنی قوم نے اس کو سمجھانے کی کوشش کی اور اسے نصیحت کی کہ لا تفرح، کہ اس مال و دولت پر نہ اتراؤ، غرور نہ کرو، تکبر میں مبتلا نہ ہو جاؤ اور نہ ہی اس بات پر خوش ہو جاؤ، بلکہ ایسا کرنا جرم ہے۔ ضد کو چھوڑ دو، حسد دل سے نکال دو، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت نہ کرو، وہ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ رب العزت کی طرف سے احکام سنانے والے ہیں، لہذا تم رک جاؤ، اپنی سرکشی سے باز آ جاؤ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات کو مان لو۔ مفسرین اکرام فرماتے ہیں کہ قارون کے ساتھ 250 سے 300 تک آدمی ہر وقت رہتے تھے اور یہ خاص اس کے حامی تھے، یوں سمجھیں کہ اس کا ایک دستہ تھا حامیوں کا، اور یہ وہ لوگ تھے جو صرف قارون کی ہاں میں ہاں ملایا کرتے تھے اور قارون کو غلط مشورے دیا کرتے تھے، جس کی وجہ سے اس میں مزید تکبر بھر جاتا تھا۔ تو لوگوں نے قارون سے کہا کہ یہ سارا مال و دولت تمہیں اللہ تبارک و تعالی نے عطا کیا ہے، لہٰذا اپنے پروردگار کا شکر ادا کرو، اور جب حکم آ گیا پروردگار عالم کی طرف سے خرچ کرنے کا تو اس کے راستے میں خرچ کرو، اور یہ بات یاد رکھو کہ ان اللہ لا يحب الفرحین، بے شک اللہ تبارک و تعالی اترانے والوں یعنی تکبر کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اللہ تبارک و تعالی جس کو نعمت عطا فرمائے تو انسان کو خوش ہونا چاہیے، اکڑ نہیں دکھانی چاہیے، شکر ادا کرتے ہوئے خوشی کا اظہار کرنا چاہیے۔
قرآن اور ایمان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ رب العزت کا فضل ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ سورۃ یونس میں ہے فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا، تو لوگوں کو اس سے خوش ہو جانا چاہیے جن کو ایمان کی دولت مل گئی، جنہیں قرآن کی دولت میسر آئی۔ تو قوم نے یہی کہا قارون سے کہ دنیا کی ان چیزوں کو دیکھ کر ان میں الجھ نہ جاؤ، بلکہ وَابْتَغِ فِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ، جو چیز اللہ نے تمہیں عطا کی ہے اس میں آخرت کا گھر تلاش کرو۔ اپنی اس دولت کو، اپنے اس مال کو صحیح طریقے سے صحیح راستے پر خرچ کرو گے، اور اس انعام پر جو اللہ نے تم پر کیا ہے اللہ کا شکر ادا کرو گے، غریبوں مسکینوں کا خیال رکھو گے، ان کے حقوق ادا کرو گے، اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے، تو آخرت میں بہتر گھر تمہیں حاصل ہوگا۔ فرمایا وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا، اور دنیا سے اپنا حصہ مت بھولو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں تمہیں مال دیا ہے تو اس سے فائدہ اٹھاؤ اور آخرت کے لیے اس کو ذخیرہ بناؤ، اور اس میں سے جو تمہارا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے سے نیکی کماتے رہو اور اللہ کی اطاعت کرتے رہو۔ مال کو غلط راستوں میں، حرام راستوں میں خرچ کر کے اپنے لیے آخرت کو خراب نہ کرو، بلکہ شکر ادا کرو پروردگار عالم کا۔ اور قوم نے قارون کو ایک نصیحت اور بھی کی، وہ کہنے لگے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، اور تم بھی لوگوں پر اسی طرح احسان کرو جس طرح اللہ نے تمہیں مال دے کر تم پر احسان کیا ہے۔ یعنی اپنے مال میں سے غریبوں، مسکینوں، بیواؤں پر، مسافروں اور قیدیوں پر خرچ کرو، ان کی مدد کرو، جو ضرورت مند ہیں ان کو قرض دیا کرو تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو سکیں۔ اللہ کے راستے میں صدقہ خیرات کرتے رہا کرو، تمہارے مال میں برکت بھی آئے گی۔ اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تو تم اللہ کی مخلوق پر احسان کرو۔ اور قوم نے یہ بھی کہا قارون سے کہ وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین میں فساد مت تلاش کرو۔ فساد کس چیز سے پیدا ہوتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی سے، غلط راستوں پر چلنے سے، غلط راستوں پر خرچ کرنے سے زمین میں فساد پیدا ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حدود قائم کی ہیں ان کو توڑنے سے اور اپنی منمانی کرنے سے زمین میں فساد ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ دوسری جگہ سورۃ اعراف میں فرماتی ہیں وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا، زمین میں فساد نہ کرو اس کی اصلاح کے بعد۔ اصلاح ہوتی ہے نیکی کا راستہ اختیار کرنے سے، اللہ کی اطاعت کرنے سے، اللہ کے نبی کی اتباع کرنے سے، عبادت کرنے سے، ریاضت کرنے سے اصلاح ہوتی ہے، اور اگر اس کے خلاف ہو رہا ہے تو پھر زمین میں فساد ہوگا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے، فرمایا ان اللہ لا يحب المفسدین، بے شک اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ تو قارون کو اپنی قوم نے سمجھایا کہ مال و دولت پر غرور نہ کرو، فخر نہ کرو، اتراؤ نہیں، بلکہ اس مال کے ذریعے سے اپنی آخرت کو بناؤ۔ جس طرح اللہ رب العزت نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی لوگوں پر احسان کرو، زمین میں فساد نہ پھیلاؤ۔ جب قوم نے یہ نصیحتیں کی قارون کو تو وہ جواب میں کہنے لگا قال انما اوتیتہ علی علم عندی، وہ کہنے لگا یہ سب کچھ میرے علم کی بنیاد پر دیا گیا ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس ہنر ہے، مجھے استعداد ملی ہے، میں نے یہ اپنی دولت جو حاصل کی ہے یہ اپنی عقل کے ذریعے سے، اپنی حکمت کے ذریعے، اپنے علم کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے کمائی ہے، یہ میرے ہاتھوں کی کمائی ہے، اس میں کسی کا مجھ پر احسان نہیں ہے۔ اور دنیا میں دیکھا گیا ہے کہ اکثر دولت مند اسی طرح کے ہوا کرتے ہیں، اور وہ بھی یہ کہا کرتے ہیں کہ ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہے، ہمارے پاس قوت ہے، ہم نے اپنی عقل کی بنا پر اپنے ہاتھوں کی کمائی ہم نے جمع کی ہے۔ اس قسم کے لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل کو نہیں سمجھتے، بلکہ اپنی عقل کو، اپنے فن کو، اپنے ہنر کو اور اپنی مہارت کو ہی مال کے کمانے کا ذریعہ سمجھتے ہیں۔ حالانکہ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ اگر ہم عقل کی بات کرتے ہیں، فہم و فراست کی بات کرتے ہیں، حکمت و دانائی کی بات کرتے ہیں، تو یہ چیزیں بھی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائی ہیں،
اور اللہ تبارک و تعالی جب چاہیں کسی کو یہ نعمتیں دے دیں اور جب چاہیں اس سے واپس لے لیں۔ جو بھی اچھائی انسان کو پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوا کرتی ہے، لہٰذا بندے کو چاہیے کہ ہر اچھائی کو اللہ کی طرف ہی منسوب کرے۔ اللہ تبارک و تعالی کا فرمان ہے سورۃ النساء میں کہ ما اصابک من حسنۃ فمن اللہ، تمہیں جو بھی بھلائی پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، لہذا تمہارا علم و ہنر، تمہاری استعداد، تمہاری قابلیت، اس کو اپنی طرف منسوب نہ کرو، ورنہ یہ تو پرلے درجے کی حماقت ہوگی، بلکہ اسے اللہ کی طرف منسوب کرو کہ اللہ تبارک و تعالی کی عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ قارون کے دماغ میں چونکہ خرابی تھی اور غرور و تکبر بھرا ہوا تھا، ایک طرف حسد تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، تو اس لیے اس نے کہہ دیا کہ یہ مال و دولت میں نے اپنی استعداد سے حاصل کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس شخص کو اپنے مال و دولت پر بڑا فخر ہے، اپنے جتھے پر جو اس کے ساتھ ہر وقت موجود رہتے ہیں افراد، ان پر بڑا فخر کر رہا ہے، مگر یہ بھول گیا ہے، اسے علم نہیں ہے کہ اولم یعلم ان اللہ قد اہلک من قبلہ من القرون من هو اشد قوة واکثر جمعا، کہ اس سے پہلے ہم نے کتنی ہی قوموں کو ہلاک کر دیا جو ان سے طاقت میں بھی زیادہ تھے اور افرادی قوت کے لحاظ سے بھی زیادہ تھے۔ قارون کے پاس تو صرف مال و دولت ہے، یہ کسی حکومت کا حکمران نہیں ہے، کسی سلطنت کا فرمان روا نہیں ہے، بادشاہ نہیں ہے، صرف مال و دولت پر ہی فخر کر رہا ہے، اترا رہا ہے، جبکہ ہم نے تو قوم عاد، قوم سمود، حضرت نوح علیہ السلام کی قوم، ابراہیم علیہ السلام کی قوم، بڑی بڑی مہذب قوموں کو ہم نے صفحہ ہستی سے مٹا دیا۔ وہ قارون کی نسبت ہر لحاظ سے مضبوط تھے، طاقتور تھے، قوت رکھنے والے تھے، سلطنتوں کے مالک تھے، ان کے پاس فوجیں بھی تھیں، ان کے پاس اسلحہ بھی تھا، ان کے پاس ہتھیار بھی تھے، دنیا کی ہر چیز ان کو میسر تھی، مگر جب تکبر کا راستہ اختیار کیا، سرکشی کا راستہ اختیار کیا، ہماری نافرمانی کرتے رہے، تو پھر ہم نے ان کو صفحہ ہستی سے ایسا مٹایا کہ ان کا نام لینے والا بھی کوئی نہ رہا۔ فرمایا وَلَا يُسْأَلُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ، مجرموں کو ان کے گناہوں کے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا، یعنی جب ان کی ہلاکت کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو پھر ان کو صفائی پیش کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا، کیونکہ ان کے سارے جرائم کا، ان کی ساری نافرمانیوں کا اور ان کے سارے اعمال کا اللہ تبارک و تعالی کو پورا پورا علم ہوتا ہے۔ سورۃ الرحمن میں ارشاد فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے چہروں سے ہی پہچانے جاتے ہیں اور پھر انہیں گھسیٹ کر دوزخ میں پھینک دیا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ قارون کا بھی حشر یہی ہوگا۔ اور دوسری طرف مکہ کے مشرکوں کو تنبیہ بھی کی جا رہی ہے کہ وہ بھی اپنے مال و دولت پر اور افرادی قوت پر فخر نہ کریں، تکبر میں مبتلا نہ ہو جائیں، بلکہ حقیقت حال کو سمجھنے کی کوشش کریں، ورنہ ان کا انجام بھی قارون جیسا اور جو پچھلی قومیں گزر چکی ہیں ان جیسا ہی ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نافرمانی سے ہم سب کو بچائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔